یزیدیت بلند آواز سے صلوات. رحمان و رحیم پروردگار کے انگنت احسانات پر اس کا حق شکر تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کیونکہ اسی کا حکم ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر بجا لاؤ گے تو یقیناً میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. یقیناً خالق کائنات کی نعمات اتنی زیادہ ہیں کہ خود کریم پروردگار نے اپنی کتاب مقدس میں قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما دیا ان تعد نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو خالی گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، شمار نہیں کر سکتے. چاہے جائے کہ تم ان میں سے کسی ایک کا بھی حق کے شکر ادا کر سکو، لیکن عزیزان گرامی ہر نعمت اپنی اپنی جگہ پر انتہائی قیمتی ہے، انتہائی عظمت ہے، عظمت کی حامل ہے. یہی سانس جس کے بغیر ہم ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتے، ہمیں مفت پہ مل رہے ہیں، ہم اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ نے انسان کو ایک سے ایک بڑھ کر نعمت عطا فرمائی. اپنے محبوب کو تمام انبیاء کے سردار اور تمام رسولوں کے سردار کو ایک سے ایک بڑھ کر نعمت عطا فرمائی. لیکن کسی نعمت پہ مالک و خالق نے اپنے حبیب کو یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب میں نے تمہیں نبوت کی نعمت عطا فرمائی، میری اتمام نعمت ہو گئی، میں نے تمہیں رسالت عطا فرمائی، میری نعمتیں تمام ہو گئیں، میں نے تجھے قرآن عطا کیا، میری نعمتیں تمام ہو گئیں، میں نے تجھے غلبہ اسلام عطا کیا، میری نعمتیں تمام ہو گئیں. نہیں، ایک سے ایک خالق نعمتیں عطا کرتا گیا، لیکن کسی نعمت پہ یہ ارشاد نہیں فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کہ میں نے تم پر اپنی ساری نعمتیں تمام کر دی ہیں. عزیزان گرامی کائنات کی سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی نعمت جب ولایت علی ابن ابی طالب عطا فرمائی، ادھر اس نعمت کا عطا ہونا تھا، ادھر خالق نے فرما دیا اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے حبیب، میں نے علی کی ولایت کی نعمت عطا کر کے تم پہ اپنی نعمتیں تمام کر دی. کائنات کی سب سے عظیم نعمت، نعمت عظمیٰ کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب. عزیزان گرامی یاد رکھیے، یہ وہ ولایت ہے جس کے بغیر نہ تو کسی نبی کو نبوت ملی، نہ کسی رسول کو رسالت ملی، نہ کسی ولی کو ولایت ملی. عزیزان گرامی، خدا نے اس کائنات کو خلق فرمایا تو علی کی ولایت کو، علی کی محبت کو اپنی تمام مخلوقات کے سامنے پیش کیا. حضرت امام رضا علیہ السلام جب آپ کے سامنے ایک پھل پیش کیا گیا جو کڑوا تھا، آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا میری نگاہوں سے اسے غائب کر دو. پوچھا فرزند رسول اتنی ناراضگی کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ میرے دادا علی ابن ابی طالب کی ولایت اور محبت کا اقرار کرنے والا نہیں ہے. پھر ارشاد فرمایا سنو، کائنات کی جتنی بھی نباتات ہیں، جس نباتات کے سامنے اللہ نے میرے دادا علی ابن ابی طالب کی ولایت کو پیش کیا، جس نے قبول کر لیا وہ میٹھی ہوتی گئی، جس نے قبول نہ کیا وہ کڑوی ہوتی گئی. فرمایا کہ
کائنات کے ہر جاندار کے سامنے، ہر حیوان کے سامنے میرے دادا علی کی ولایت پیش کی گئی، جو قبول کرتا گیا وہ قیامت تک ہلاک ہوتا گیا، جو رد کرتا گیا قیامت تک ہلاک ہوتا گیا۔ تو عزیزان گرامی، حلال و حرام کی پہچان اگر جانوروں کی کرنی ہے تو ولایت علی بن ابی طالب، اور حلالی اور حرامی کی پہچان انسانوں کی کرنی ہے تو ولایت علی بن ابی طالب سے۔ یاد رکھیے عزیزان گرامی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 جسے آیت ولایت کہا جاتا ہے، اسے عشرہ محرم الحرام کے لیے موضوع سخن قرار دیا تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ اس کائنات کا کون ولی ہے، ولایت کسے کہتے ہیں، ولایت کے معانی اور مفاہیم کیا ہیں، جو اس ولایت کے وارث ہیں وہ کتنے اختیارات کے مالک ہیں، اور اس ولایت کی ہم پر کتنی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان مختلف موضوعات کو جاننے کے لیے اس آیت مجیدہ کو موضوع سخن قرار دیا گیا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم نے اس موضوع ولایت کو جب بیان کیا تو کلمہ حسر کے ذریعے اس کا آغاز کیا، اس کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ نے کلمہ حسر کا انتخاب کر کے اس کو ایک چار دیواری کے اندر بند کر کے بتا دیا کہ یاد رکھیے یہ ولایت کون اس کا وارث، کس کو مالک و خالق نے عطا کی ہے۔ ارشاد فرمایا بس تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس اللہ کا رسول اور پیغمبر تمہارا ولی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ لوگ ہیں کہ جو نہ صرف صاحبان ایمان ہیں بلکہ ان کی محبت ہی ایمان ہے۔ جب تک ان کی محبت دل میں نہیں ہوگی ایمان نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، وہ صرف ایمان نہیں کل ایمان ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس آیت مجیدہ کی شان نزول بتانا بہت ضروری ہے قبل اس کے کہ اس کا ترجمہ کیا جائے، اس کے ایک ایک لفظ پہ بحث کی جائے، اس کے ایک ایک مفہوم اور اس کی وسعت کو لیا جائے، اور جو اس کا مصداق ہے، اس کے کمالات، اس کے فضائل اور خالق نے اسے جو اختیارات عطا کیے ہیں اس پہ بات کی جائے۔ اس سے پہلے ضروری ہے کہ یہ عرض کیا جائے کہ اس آیت مجیدہ کا شان نزول کیا ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ تم نے قرآن کریم کی تفسیر یا قرآن سے کرنی ہے یا فرمان معصوم سے کرنی ہے۔ اپنی مرضی سے تم اگر تفسیر کرو گے بے شک وہ فرمان معصوم کے مطابق ہی ہو جائے، پھر بھی فرمایا جہنم میں جاؤ گے، اس لیے کہ تمہارا ارادہ تو یہ نہیں تھا کہ قول معصوم کو نقل کیا جائے، تم نے تو اپنی رائے کو ٹھوسنے کی کوشش کی۔ لہذا عزیزان گرامی، اس آیت مجیدہ کا ترجمہ، تشریح، تفسیر بھی ہم نے معصومین سے لینی ہے۔ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آیت کب اور کہاں نازل ہوئی۔ اس کے نزول کی روایت کرنے والے
اہل سنت کے 24 شخصیات ہیں جن سے انہوں نے اس آیت مجیدہ کے نزول اور اس کے شان نزول کو بیان کیا ہے، جبکہ اہل بیت نبوت کے سلسلہ روایت سے 19 فقہا، 19 صحابہ کرام اور 19 وہ شخصیات ہیں کہ جن سے ہمیں اس آیت مجیدہ کی تفسیر جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے۔ میں سلسلہ امامیہ کے چند ایک ان اصحاب اور راویوں کے حوالے سے اس آیت مجیدہ کا شان نزول آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے ان شخصیات کا نام بتا دوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اس آیت مجیدہ کا شان نزول بیان کرنے والے خود کتنی عظمت کے مالک ہیں۔ ان میں سب سے پہلی شخصیت حضرت ابو ذر غفاری، سب سے پہلی شخصیت، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ صحابی رسول جس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ زمین نے کسی کو اپنے اوپر اٹھایا نہیں، آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے بڑھ کر اس کائنات میں سچا ہو۔ وجہ ہے نگرانی، یعنی غیر معصومین میں، اصحاب میں ابو ذر سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے۔ اس کائنات کے صدیق اکبر کا نام تو علی ابن ابی طالب ہے جو ارشاد فرماتے انا صدیق الاکبر، اور اس امت الرسول کے اصحاب میں سب سے بڑا جو صدیق ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وہ حضرت ابو ذر غفاری ہے۔ ایسا نگرانی، دوسرا اصحابی جس آیت مجیدہ کے شان نزول کو بیان فرماتا ہے وہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں۔ وہ جابر جن سے نقل شدہ حدیث قصہ تم ہر شب جمعہ نماز کم ضرور پڑھتے ہو، ہر روز پڑھتے ہو، خود سوچو وہ جابر کتنی عظمت کا مالک ہوگا جسے صدیقہ کبریٰ کائنات جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے ہم کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا ہو۔ وہ صحابی رسول خندق کھودی جا رہی ہے، مسلمانوں کی معیشت انحطاط کا شکار ہے، فاقوں پہ فاقے، خندق کھودنے والوں میں رسول اللہ سمیت ہر ایک نے پتھر باندھ رکھے ہیں۔ ایسا نگرانی، یہ حالت ہے بھوک کی۔ اسی جابر کے گھر میں ایک بکری تھی، تھوڑا سا آٹا تھا۔ بیوی نے کہا جابر کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند خاص اصحاب کی دعوت کر لیں، کیا ہونی چاہیے، کھو جا کے رسول اللہ کو دعوت دے کے آؤ۔ جابر آئے، خاموشی سے کام میں دعوت دی، کھانا تیار ہو گیا۔ بیگم نے کہا جاؤ جا کے رسول اللہ کو بلا کے لاؤ۔ جب جابر پہنچے، گوشت کی کان میں بالکل ایک خاموشی کے ساتھ، رازداری کے ساتھ کہا کہ یا رسول اللہ کھانا تیار ہے، اپنے چند اصحاب کو ساتھ لیں، تشریف لے آئیں۔ بڑی ہی رازداری سے بات کی جابر نے، لیکن رسول اللہ نے اعلان عام کر جو میرے اصحاب آج آپ سب کی جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ جابر پریشان، گھبرایا ہوا گھر آیا، بیگم سے کہا کہ کر دو رسول اللہ کی دعوت۔ کہا کیا ہوا؟ کا پورا لشکر آ رہا ہے، کئی دنوں کا بھوکا لشکر، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے لشکر کے وہ سپاہی، کئی دنوں کے بھوکے اور کیا کچھ کھانے والے۔ کتنی یقین کامل کی مالک تھی ان کی زوجہ کہ جابر کے اصحاب کو تو نے دعوت دی ہے یا رسول اللہ نے؟
جابر پھر تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ رسول اللہ جانے کھانا جانے. یہ جابر ہے عزیزان گرامی جو حدیث قصہ کا راوی ہے. اور اسی جابر ابن عبداللہ انصاری سے ہم تک 12 اماموں کے نام اور 12 خلفائے رسول ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے سے لے کر 12 تک کے نام جو پہنچے ہیں اس کا راوی بھی یہی جابر ابن عبداللہ انصاری ہے. اور بہت بڑی عظمت کا مالک ہے جابر. واقعہ کربلا کے بعد غریب کربلا کی قبر اطہر کا سب سے پہلا زائر یہ جابر تھا. آج جتنے بھی زائر غریب کربلا کی زیارت کے لیے آداب بجا لاتے ہیں وہ جابر کے بتائے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی انہی راویوں میں سے عبداللہ ابن عباس ہیں جن کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے. مفسر کیسے بن گئے؟ لعاب دہن رسالت کی چوسی ہوئی گٹھلیاں چوسنے سے مفسر قرآن بن گئے. وہ دنیا والوں جو رسول اللہ کی زبان اطہر سے تر جو ہیں گٹھلیاں چوس لے وہ مفسر قرآن بن جاتا ہے. تو جو لعاب دہن رسالت چوس چوس کے قرآن کرتے ہو ان کے علم کا کوئی کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب کا شاگرد عبداللہ ابن عباس جو امیر المومنین میرے لیے قرآن کی تفسیر بیان کیجئے. سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دی. نماز عشاء کے بعد سلسلہ تفسیر شروع ہوا. سفیدہ سحر طلوع ہو گیا. ابھی تک بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوئی تھی. خلاصہ کرتے ہوئے فرمایا تھا اسی ابن عباس کو علی ابن ابی طالب نے پورا قرآن سورہ یاسین میں اور پوری سورہ یاسین سورہ الحمد میں اور سورہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم بائیں بسم اللہ میں. اور سنو انا نقطہ تو تحت الباب اس بسم اللہ کی بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ علی ابن ابی طالب میں آپ کے سامنے موجود ہوں. تو ایسا نگرانی مجھے کہنے دیجئے علی والوں کی نماز بھی علی سے شروع ہوتی ہے. کیا تجھے ماننا چھوڑ دو؟ کیا تجھے ماننا چھوڑ دو کہ علی بائیں بسم اللہ کا نقطہ نہیں ہے؟ اگر نقطہ ہے تو پھر یہ مان لو، جھگڑوں میں نہ پڑو. نماز شروع ہی علی کے نام سے ہوتی ہے. اور رسول اللہ نے اس لیے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اور اسی سورہ الحمد کا دوسرا نام سبائے مثانی ہے، یعنی وہ 7 آیتیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئی. اور جب تک بسم اللہ کو اس میں شامل نہ کیا جائے 7 آیتیں مکمل نہیں ہوتی. جی رسول نے فرما دیا جب تک الحمد نہیں پڑھو گے اس وقت تک نماز نہیں ہوگی. تو جب تک بسم اللہ نہیں پڑھو گے سبائے مثانی مکمل نہیں ہوگا. اور جب تک بسم اللہ پڑھو گے تو پھر علی کا نام تو آنا ہی آنا. عزیزان گرامی اس کے بعد جس راوی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ راوی بھی بڑی عظمت کا مالک، ایک سے ایک عظیم صحابی. یاد رکھیے وہ حضرت انس بن مالک، وہ بھی بہت بڑی شان کے مالک. تو عزیزان گرامی میں آپ کے سامنے اس آیت مجیدہ کا شان نزول حضرت ابی ذر غفاری علیہ السلام کی روایت کے مطابق بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ اس کی تفسیر اس کا شان نزول کس طرح بیان فرماتے ہیں. میری گزارش ہوگی سبھی ایک مرتبہ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھنی چاہیے. حضرت ابی ذر غفاری ارشاد فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب اور ہم سب
مسجد نبوی میں نماز ظہر پڑھ رہے تھے. اسی دوران ایک سائل آ گیا, اس نے سوال کیا, کسی نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا. اس نے کچھ مانگا, اسے کسی نے کچھ عطا نہ کیا. ابھی ذر غفاری کہتے ہیں اتنے میں اس نے شکوہ کیا, میرے اللہ میں تیرے رسول کی مسجد میں آیا ہوں, میں نے تیرے رسول کی مسجد میں آ کر سوال کیا ہے, میں تیرے رسول کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. بس یہ سننا تھا کہ علی ابن ابی طالب نے حالت رکوع میں اپنی انگلی کا اشارہ کیا جس میں انگوٹھی تھی. سائل نے آگے بڑھ کے وہ انگوٹھی لی اور لے کر چل پڑا. عزیزان گرامی, علی کی نماز مکمل ہوئی, ادھر سے قرآن کی آیت نازل ہوئی. یاد رکھیے قرآن دو طرح سے نازل ہوتا رہا. ایک وقت محمد و آل محمد پر قرآن نازل ہوتا تھا, یہ عمل کر کے دکھاتے تھے. ایک وقت محمد و آل محمد عمل کرتے تھے, وہ قرآن بن کے نازل ہوتا تھا. وہ قرآن بن کے نازل ہوتا تھا. حضرت ابی ذر غفاری کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نماز سے فارغ ہوئے اور پتہ چلا کہ علی نے حالت رکوع میں راہ خدا میں انگوٹھی خیرات کر دی ہے, تو مالک کائنات کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. اے میرے اللہ, میرے بھائی موسیٰ ابن عمران نے تو اس سے یہ دعا مانگی تھی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد بہ اذری. میرے اللہ, میرے بھائی ہارون موسیٰ نے یہ دعا مانگی تھی کہ تو میرا وزیر بنا, اس وزیر کے ذریعے میری پشت کو مضبوط فرما. بنا میرے بھائی ہارون کو, بنا تو بتا دیا کہ وزیر بنانا نبی کا کام نہیں, اللہ کا کام. اگر نبی کا کام ہوتا موسیٰ کہہ دیتے کہ میں نے ہارون کو اپنا وزیر بنا لیا. نہیں, میرا اللہ تو بنا. میرے اللہ, تو نے ہارون کو موسیٰ کا وزیر بنا دیا, ہارون کے ذریعے موسیٰ کی پشت پناہی کی. میرے اللہ, میں بھی تو اس سے دعا کر رہا ہوں, انا محمد, میں تیرا محبوب محمد ہوں. وہ موسیٰ تھا, اور حضرت گرامی وہ موسیٰ تھا, میں محمد ہوں. میں موسیٰ کا بھی سردار ہوں, ہارون کا بھی سردار ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی علی اشدد بہ اذری. میرے اللہ, تو میرا وزیر بنا میرے اہل بیت میں سے, بنا میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو. ابھی ذرا فرماتے ہیں کہ ابھی مصطفیٰ کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اے مصطفیٰ, ہم نے علی کو تیرا ولی بنا دیا. علی ہمارا بھی ولی ہے, علی تیرا بھی ولی ہے. ایسا گرامی یاد رکھیے, آیت ولایت اپنے دامن میں بہت سے مفاہیم لیے ہوئے ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ولایت لفظ بے شک چھوٹا سا ہے, لیکن اس کے کئی معنی ہیں. علم منطق میں, علم اصول میں آپ بھی جانتے ہیں ایک لفظ مشترک ہوتا ہے, لفظ ایک ہوتا ہے, معنی بہت سے ہوتے ہیں. ایک وقت لفظ بہت سے ہوتے ہیں, معنی ایک ہوتا ہے. تو ہے نا, جب لفظ بہت زیادہ ہو, معنی ایک ہو,
ان کو ہم مترادف کہتے ہیں. یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا, ترادف کے معنی ایک لفظ بہت زیادہ. ایک وقت یہ ہے کہ نہیں, لفظ ایک ہے, معانی بہت زیادہ ہیں. بطور مثال علی کا نام اسد اللہ, اسد کے معنی کیا ہے؟ شیر. علی کا نام ہے صفدر, صفدر کے معنی کیا ہے؟ علی کا نام ہے غضنفر, بولے نا غضنفر کے معنی کیا؟ شیر. تو جو ہے نا علی کا نام ہے زیغم جی, تو جو ہے لفظ مختلف ہے, مراد ایک علی ابن ابی طالب, لیکن لغت میں جا کر ان الفاظ کے اصطلاحی معنی کو جب دیکھو گے تو پھر یہ علی کی شجاعت و بہادری کی مختلف حالتوں کو واضح کرتا ہوا نظر آتا. صفدر اسے کہتے ہیں جو سانپ کو چیر دے, حیدر اسے کہتے ہیں جو مذہب کو تو ٹکڑے کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس لفظ کے معنی مختلف ہیں. لفظ عین, عین کے معنی آنکھ, عین کے معنی گھٹنا, عین کے معنی سونا, عین کے معنی چشمہ, عین کے معنی سورج. لفظ ایک ہے, معنی مختلف ہے. اب آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے لفظ عین بولا تو اس سے کیا مراد دی جائے. تو اس ایک لفظ کے معنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرائن کی ضرورت ہے. مختلف قرینوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں گے. جب میں کہوں گا عین اللہ, ید اللہ, تو نسبت آ گئی, قرینہ آ گیا. تو جو ہے نظر گرامی, خالی عین کہوں تو کوئی پتہ نہیں چلے گا. پلیز نظر گرامی, اسی طرح لفظ ولایت اور ولی, لفظ کے معنی بہت زیادہ ہیں. کسی نے دوست ترجمہ کیا, کسی نے بھائی ترجمہ کیا, کسی نے ناصر و مددگار ترجمہ کیا, کسی نے کچھ ترجمہ کیا. انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ جو خالق فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ, کہ بس تمہارا ولی اللہ, تمہارا ولی رسول اللہ, تمہارا ولی علی ولی اللہ, تو یہ کون سا ولی ہے؟ تو یہاں قرینہ سامنے ہے. خدا نے اس لیے انما کہا تاکہ باقی معانی دور چلے جائے, ذہن میں اجتماع نہ رہے کہ ہر ولی کو تم ولی کہو گے. نہیں, فرمایا سب سے پہلا ولی تمہارا اللہ ہے. اللہ کی ولایت, کل میں نے عرض کیا تھا, ولایت ذاتیہ ہے. وہ تمام تر اختیارات کا مالک ہے, لیکن مصطفیٰ کی ولایت بھی ولایت ہے, لیکن ان کی ذاتی نہیں, اللہ کی عطا کردہ ہے. علی کی ولایت بھی ذاتی نہیں, اللہ کی عطا کردہ ہے. تو عزت گرامی, بس فرق اتنا ہے, اختیارات کتنے ہیں. میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں, خبردار کبھی محمد و آل محمد کے علم کو اپنے ناقص ذہنوں کے پیمانوں میں ماپنے کی جسارت نہ کیا کرنا. کہاں خلق الانسان جہولا, جاہل پیدا ہونے والا انسان علوم الہیہ کے وارثان محمد و آل محمد کے علم کا احاطہ کر سکتا ہے؟ نہیں. ایک بے اختیار انسان جس کو معذور عاجز پیدا کیا گیا, کیا وہ محمد و آل محمد کے اختیارات کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کہ جن میں سے آج اگر یہ کائنات باقی ہے تو زہرا کے آخری بیٹے یوسف زہرا کے وجود مقدس کے صدقے میں, اگر قیامت رکی ہوئی ہے تو زہرا کے نسل جگر امام زمان کی وجہ سے. جب تک مہدی دوران نہیں آئیں گے قیامت نہیں آئے گی. ایسا گرامی, انشاءاللہ اب محمد و آل محمد علیہ السلام کے معجزات و کمالات کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اختیارات جو ہم پر نافذ ہیں
جو ہم پر لاگو ہوتے ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم ان کی رعایا ہیں، ہم ان کے عبد ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، وہ ہمارے ولی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، کبھی باپ سے تعبیر کیا انا علی ابا ہذہ الامہ، میں محمد مصطفیٰ اور علی اس امت کے باپ ہیں، اور باپ کی نافرمانی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے ولایت کے مفاہیم بہت زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ خدا کی ولایت کیا ہے، کتنی جہتیں ہیں، کتنے پہلو ہیں، بس تھوڑا سا اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ صدیقہ کبریٰ فی العالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہا، کتنی عظمت کی مالک، کائنات کی واحد، یہ مقدرہ، یہ معظمہ، یہ طیبہ، یہ طاہرہ، یہ محدثہ، یہ علیمہ، یہ فاطمہ، اس کائنات کہ رسول کی خدمت میں جب تشریف لاتی ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جن کی ابتدا میں تمام انبیاء نے نماز پڑھی، جن کا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے ہر نبی کو نبوت ملی، تو خود ذرا چشم تصور میں لائیے، پوری کائنات ایک جگہ جمع ہو، تمام انبیاء رسول موجود ہوں، اور سید الرسول تشریف لے آئے، تو کیا پوری کائنات رسول کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑی نہیں ہو جائے گی؟ جی، کسی میں جرأت ہوگی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی ولی کو نہیں، جس مصطفیٰ کے لیے پوری کائنات اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور رسول کے حضور جب بطور تشریف لاتی ہے تو اس کے استقبال کے لیے رسول اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صرف اٹھتے نہیں، آگے بڑھ کے پیشانی پہ بوسہ دیتے، فَأَسْنَدَ فَوَعَدْنَا سَحَلَا، مجلے سے ہی انہیں اپنی مسند پہ بٹھاتے ہیں۔ کیا خود بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں، پھر جب تک زہرا بیٹھی رہتی ہے مصطفیٰ کھڑے رہتے ہیں، جن کا نام محدثہ، کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مریم تو فرشتوں سے ہم کلام ہوا کرتی تھی، قرآن میں مکالمہ موجود ہے جبرائیل کا اور حضرت مریم علیہ السلام کا، تو آپ نے فرمایا کیا آپ کو میری دادی زہرا کا نام محدثہ کا علم نہیں ہے؟ محدثہ کہتے ہی اسے ہیں جو فرشتوں سے ہم کلام ہوتی ہو، لیکن مریم میں ہماری دادی میں بڑا فرق ہے۔ جبرائیل نے آ کے یہ خبر تو دے دی کہ مریم تیرے ہاں بیٹا پیدا ہو رہا ہے، لیکن بیٹا پیدا کرنے کے لیے بیت المقدس سے باہر چلی جانا، خود کھجور کو ہلانا، کھجوریں گرے کی اٹھا کے کھا لینا۔ جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ میں کھجور ہلاتا ہوں، جبرائیل نے یہ نہیں کہا میں کھجوریں اٹھا کے تمہیں دیتا ہوں، لیکن فاطمہ وہ معصومہ ہے جس کے گھر کی چکی جبرائیل چلایا کرتے تھے، جس کے اسرائیل کا جھولا میکائیل جھلایا کرتے تھے، جس کی تسبیح میکائیل و اسرافیل پڑھا کرتے تھے۔ کائنات کی وہ عظیم کنیز زہرا حضرت ام ایمن، جن کو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی دنیا میں کسی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے نا ام ایمن کو دیکھ لو۔ عبداللہ کی کنیز سرکار کے والد بزرگوار علیہ السلام کی، آپ کی وفات کے بعد رسول اللہ کو بطور میراث ملی، اور رسول اللہ کی رحلت کے بعد یہی ام ایمن بطور میراث جناب زہرا کو ملی، اور اسی ام ایمن نے اس صدیقہ کبریٰ کے ساتھ جا کے دربار میں جب بطول حق مانگنے کے لیے گئی تھی،
اور گواہی مانگی تھی نا مانگنے والوں نے، تو کہا تھا مجھے دیکھو، تمہیں تو جنت کی تمنا ہوگی، مجھے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں جنتی عورت ہوں، اگر میں ام ایمن رسول اللہ کی کنیز ہونے کے ناطے رسول اللہ کے بعد ان کی بیٹی کی میراث کے طور پر ملکیت میں آ سکتی ہوں تو فدق کیوں نہیں آ سکتا، باقی چیزیں کیوں نہیں آ سکتی؟ جو ام ایمن بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں در صحرا پہ پہنچی، درزوں سے جھانکا، عجیب و غریب منظر تھا، بطول کی چکی چل رہی تھی، چلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، حسین کا جھولا جھلایا جا رہا تھا، جھلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، زہرا کے ہاتھ کے پاس ایک ہاتھ تسبیح پڑھ رہا تھا، تسبیح پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، تیز قدموں سے چلتی ہوئی رسول اللہ کی خدمت میں آ کر سارا ماجرا بیان کیا، رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ام ایمن میری فاطمہ روزے کے ساتھ تھی، گھر کے کام کر کر کے میری زہرا تھک گئی تھی، اللہ کو زہرا کی تھکن پسند نہ آئی، زہرا پہ نیند کو غالب کر دیا تاکہ زہرا آرام کر لے، رہے زہرا کے گھر کے کام تو جبرائیل سے کہا جبرائیل جنت چھوڑ دو، جا کے زہرا کی چکی چلاؤ، میکائیل حسین آرام کر رہا ہے جھولے میں کہ حسین کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے، جا کر حسین کا جھولا جھلاؤ، اگر حسین بیدار ہو گئے تو میری زہرا بیدار ہو جائے گی، اسرافیل میری زہرا کو میری تسبیح سے بڑا پیار ہے، تو جا کے زہرا کی جگہ پہ تسبیح پڑھو، تو میں عرض کیا کرتا ہوں عزیزان گرامی، جس زہرا کے گھر کے نوکر اللہ کے فرشتے ہوں وہ فاطمہ کتنی عظمت کی مالک ہے۔ عزیزان گرامی، بس بالاختصار چند کلمات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کل ہم نے کربلا کی بات کی تھی، سوال یہ ہے کربلا شروع کب ہوا اور کہاں سے ہوا؟ حقیقت میں رسول اللہ کی ظاہری آنکھیں بند ہوئی تھی اور کربلا کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے رسول اللہ کی رحلت کو، شاید تیسرا دن ہوگا کہ بابا کے دربار میں بابا کی وہ بیٹی جس کے استقبال کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے، جس کے گھر میں اس وقت تک قدم نہیں رکھتے تھے جب تک آیت طہیر کی تلاوت کر کے اذن نہ لے لیتے، پھر ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، محدثین اور مورخین اور مفسرین یہ کہتے ہیں کم از کم 6 مہینے رسول بیٹی کے دروازے پہ آتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آیت کی تلاوت کر کے اذن دخول مانگتے ہیں، زہرا اجازت دیتی ہے، گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ 28 سفر کو رسول اللہ کی رحلت ہے، رسول اللہ کے سر اقدس بطول کی آغوش میں ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کون؟ مسافر ہوں، دور سے آیا ہوں، رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، چلے جاؤ میرے بابا کی طبیعت بہت ناساز ہے، پھر کبھی آ جانا۔ خاموشی چھا گئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک، کون؟ مسافر ہوں، ملنا چاہتا ہوں رسول اللہ کو، کہا چلے جاؤ میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے، خاموشی چھا گئی، تھوڑی دیر کے بعد جب تیسری مرتبہ دستک ہوئی، بطول ناراحت ہو کے پوچھتی ہے کہ کون ہو؟ کہا مسافر ہوں، اس میں باریابی چاہتا ہوں۔ کہا میں نے نہیں کہا کہ چلے جاؤ میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی بطول کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکلے، چہرہ رسول پہ جا پڑے، آنسو کا گرنا تھا، رسول اللہ نے آنکھیں کھولی، اب بے ساختہ خدیجہ الکبریٰ سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا کہ جب خدیجہ کا
تھا. کہا کہ خدیجہ مانگو جو مانگنا چاہتی ہو. کہا کچھ نہیں چاہیے. جب اصرار کیا تھا تو 5 سال کی زہرا کو بلا کے ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے کے بس یہی مانگا تھا کہ مجھ سے وعدہ کرو میرے بعد زہرا کو کوئی رلائے گا نہیں. رسول اللہ نے فرمایا تھا جب تک میں زندہ رہوں گا زہرا کو کوئی نہیں رلائے گا. خدیجہ سے کیوں وعدہ یاد آ گیا. بے ساختہ کہا فاطمہ تمہیں میری زندگی میں کس نے رلا دیا؟ نام ایک شخص سے بار بار دستک دے رہا ہے. فرمایا بیٹا جانتی ہو یہ دستک دینے والا کون ہے؟ کس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی. ماں کی آغوشوں سے بچے چھین لیتا ہے, بیویوں کے شوہر چھین لیتا ہے. زہرا یہ تیرے ڈر کی عظمت ہے کہ اسرائیل بھی تیری اجازت کے بغیر اس گھر میں قدم نہیں رکھ رہا. او مسلمانوں ذرا سوچو, رسول اللہ کو دنیا سے گئے ہوئے 7 ربیع الاول یہی در زہرا مسلمان پرسہ دینے کے لیے آ گئے بطول کو. کیسے انداز میں پرسہ دیا کہ ایک مرتبہ زہرا کی چیخ بلند ہوئی, مرزا ام ایمن جلدی آؤ میرا محسن شہید ہو گیا. دروازے کو دھکا دیا گیا, آگ کے شعلے بلند ہوئے, بطول کی پسلیاں ٹوٹ گئی. آج بھی زائرین سے پوچھئے, حجاج سے پوچھئے, جنت البقیع کی اجڑی ہوئی قبروں کے سامنے اول سے کوئی کھڑا نہیں ہونے دیتا. اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو کن الفاظ میں سلام کرتا ہے؟ پہلے تو رو کے یہ پوچھتا ہے حاجی صاحب مجھے یہ بتاؤ زہرا کی قبر کون سی ہے؟ یہ کربلا کا آغاز ہے. اور پھر ان الفاظ میں سلام کرتا ہے السلام علیک ایتھا المظلومہ المکسورۃ ذلعہا المدفونۃ سرا والمخفیۃ خبرا. میرا سلام اس مظلومہ کو جس کی پسلیاں توڑ دی گئی. میرا سلام اس مظلومہ کو جس کا جنازہ رات کی تاریکی میں پایا گیا. میرا سلام اس مظلومہ کو جس کی قبر کا آج تک کسی کو پتا نہیں. حکم جنت البقیع میں سلام کرو, ریاض الجنہ میں سلام کرو, بیت زہرا میں جا کے سلام کرو. زہرا مظلومہ پہلو شکستہ ہو گیا. جس ہاتھ سے تصویر پڑھتی تھی تصویر نہ پڑھ سکی. کچھ دن گزرے کوئی پرسہ دینے کے لیے نہیں آیا. ایک زینب تھی, ایک زہرا تھی. زینب زہرا کو پرسہ دیتی, زہرا زینب کو پرسہ دیتی. ایک دن دونوں ماں بیٹیاں جب رو رہی تھی نا تو دروازے پہ دستک ہوئی. علی ابن ابی طالب دروازے پہ پہنچے. تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے نا تو مظلومہ کائنات نے بڑی بےتابی سے پوچھا ابوالحسن کیا مدینہ والے مجھے بابا کا پرسہ دینے کے لیے آئے تھے؟ کہا نہیں زہرا, آئے تھے کہ فاطمہ سے کہو رونا بند کر دے, یا رات کو روئے یا دن کو روئے. جب زہرا روتی ہے مدینہ ہل جاتا ہے, ہمارے سکون میں خلل واقع ہوتا ہے. عذاب رو یہ سننا تھا کہ بطول نے 3 دکھ بھرے جملے کہے تھے. ابوالحسن غصبوا حقی فصبرتو, انہوں نے میرا حق چھین لیا میں صبر کر گئی. قاتلوا محسنی فصبرتو, انہوں نے میرے محسن کو شہید کر دیا میں صبر کر گئی. کسروا ضلائی فصبرتو, انہوں نے میری پسلیاں توڑ دی میں صبر کر گئی. میں اپنے بابا کے غم میں صبر نہیں کر سکتی. کس طرح وقت گزارا اس بطول مظلومہ نے؟ بڑی مشکل سے 3 مہینے. لیکن جو مرثیہ زہرا نے پڑھا ہے نا
بے شک زینب کا نام ام المصائب ہے. نانا کا جنازہ زینب نے دیکھا, ماں کا جنازہ زینب نے دیکھا, ماں کے پہلوؤں میں پٹیاں زینب نے باندھی, بھائی حسن کے جنازے سے تیر زینب نے نکالے, 70 قدم پہ حسین کو شہید ہوتے دیکھا, بازاروں اور درباروں میں خطبے سر ننگے دینا پڑے, لیکن عزاداروں وہ مرثیہ زینب نے نہیں پڑھا جو زہرا نے پڑھا ہے. یہ زہرا تھی جو اپنے بابا کی قبر پہ رو رو کے یہ کہتی تھی, یا آبادا سبت علیہ مسائب لو انہا سبت علیہ وسن لیالیا. بابا تیرے بعد مجھ پہ غسل ڈھائے گئے, دنوں میں آتے اسے راتوں میں بدل جاتے. جانے گرامی چند کلمے عرض کرنی ہیں. ایک دن طبیعت بہت ناساز ہوئی, بیٹوں سے کہا جاؤ بابا نانا کی قبر پہ میرے لیے دعا کرو. شہزادے نانا کی قبر پہ آ گئے, گھر کی صفائی شروع کر دی, شہزادوں کا لباس دھویا, کھانا پکانا شروع کر دیا. علی پوچھتے فاطمہ میں نے تمہیں زندگی میں ایک وقت میں اتنے کام کرتے کبھی نہیں دیکھا. اب الحسن میرا آخری وقت قریب ہے, میں چند لمحوں کی مہمان ہوں, آپ میری تجہیز و تکفین میں مشغول ہو جائیں گے. میرے حسن و حسین کا خیال رکھنا, میری زینب و کلثوم کا خیال رکھنا. عزاداروں ادھر فضدہ سے کہا میں مصلی عبادت پہ جا رہی ہوں, جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا زہرا زندہ ہے, جب آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا زہرا دنیا کی مصیبتوں سے نجات پا گئی. تسبیح کی آواز آتی رہی, ادھر شہزادے دعا مانگ رہے ہیں. ایک مرتبہ قبر رسول ہلی, روایات میں رسول اللہ قبر سے باہر آئے. وہ میرے شہزادوں کس کے لیے دعا مانگ رہے ہو؟ میری دکھیاری بیٹی اس دنیا سے چل بسی. شہزادے آئے, گریہ کیا, غسل و کفن کی تیاری ہوئی. فضا ام ایمن نے غسل دینا شروع کر دیا. جب غسل دے تمہیں زیادہ دیر ہو گئی نا, تو علی نے پوچھا غسل میں اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے؟ پوچھا ابو الحسن اگر میت کے بدن کا کوئی حصہ خشک رہ جائے تو کیا غسل ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں. رو کے کہتے ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ بطول کے پہلو سے ہاتھ ہٹ جائے, بطول کا ہاتھ نہیں ہٹ رہا. عزادرہ آگے بڑھ کے علی نے جب زہرا کے پہلو سے زہرا کا ہاتھ ہٹایا, جب ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی, ایک مرتبہ روضہ رسول کی طرف چیخیں مار کے رو کے علی کہتے یا رسول اللہ علی کو معاف کر دے. غسل دے دے گیا, بطول کو کفن بھی پہنا دیا گیا, جنازہ بھی تیار ہو گیا. جب جنازہ تیار ہو چکا نا تو ابو الحسن علی نے اپنی بیٹی زینب کو بلایا. زینب آؤ, آ کر اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. کلثوم آؤ, آگے اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. زینب بھی آ گئی, ام کلثوم بھی آ گئی. حسن تم بھی آؤ, اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. حسن بھی آ گئے. عزادر جب حسین کو علی نے کہا نا حسین آؤ, آپ بھی اپنی ماں کا آخری دیدار کر لے, 9 قدم پہ کھڑے ہو کے حسین کہتے بابا میری ماں فخر مریم ہے, میں فخر عیسیٰ ہوں. جب تک مریم نے عیسیٰ کو بلایا نہیں تھا, عیسیٰ اپنی ماں کے جنازے میں نہیں گئے تھے. مجھے بھی جب تک میری ماں بلائے گی نہیں میں اپنی ماں کے جنازے میں نہیں آؤں گا. حضرت علامہ بشیر رحمہ لکھتے ہیں بس حسین غریب کا اتنا کہنا تھا. ایک مرتبہ جسد زہرا کانپا, بندے کفن ٹوٹ کے دور جا گرے. زہرا کے ہاتھ باہر نکلے, رو کے کہا میرا کربلا کا مسافر, وہ میرا 3 دن کا پیاسا حسین, وہ میرا غریب حسین, آؤ مجھے ماں بلا رہی ہے. اجرکم اللہ. عزاداروں حسین ماں کی جنازے پہ آ گئے. اتنا گریا, اتنا تو
غیب سے آواز آئی، علی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو زہرا کے جنازے سے ہٹا دو، جنت میں حوران جنت ماتم کر رہی ہے، صحیح قیامت نہ آ جائے۔ بس آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں عزادارو، علی نے آگے بڑھ کے زینب و کلثوم، حسن و حسین کو ان کی ماں کے جنازے سے ہٹایا۔ ذرا ایک لمحہ کے لیے کربلا کی طرف نگاہ دوڑائیے۔ مولا حسین، زینب و کلثوم، تمہیں ماں کے جنازے سے ہٹانے والا باپ تھا، بڑے پیار سے ہٹایا، بڑی محبت سے ہٹایا، لیکن ہائے 11 محرم کو جب سکینہ حسین کے لاشے پہ آئی، شیبان تازیانے مارتا تھا، سکینہ رو رو کے کہتے تھے ظالم بابا میرا ہے